ایک طرف یزید پلیت ہے اور دوسری طرف پاک امام حسین جو جنت کے سرداروں کے سردار ہیں. ان دونوں کا آپس میں مقابلہ، ان کی تقریر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس امتحان کو سامنے رکھتے ہوئے پورے کربلا کے میدان میں بچے کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا کہیں ایک اور چشمہ میدان کربلا سے نہ پھوٹ پڑے. حرملہ نے تیر لگایا اور وہ تیر چلا تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے سے گزرتا ہوا امام حسین کے بازو کو چیر کے پیچھے چلا گیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے جعفر، میرے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد تیرے اندر اتنی قوت آ گئی ہے کہ تو نہر فرات کا رخ میدان کربلا کی طرف موڑ سکتا ہے. تو بتا اس حسین کے بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی کہ جس کے بازوؤں کے اندر شیر خدا کا خون دوڑ رہا. آپ نے اپنی تلوار کو باہر نکالا. حضرت چھوٹے شریف کے شہزادے کہتے ہیں کہ یہ وہ منظر تھا کہ تنہا حسین یہ حال میں تنہا تلوار نہ تھی بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کے ستارے امام حسین کی تلوار میں سما گئے. حسین میرا، حسین تیرا، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین سب کا. حسین ربوں کے جلال کو دیکھ کر، چہرے کی جمال کو دیکھ کر تمام پکار کے بول اٹھے یہ بل یقین حسین ہے، نبی کا نور ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مدینے کے باغات کو اجاڑنے کی کوشش کی، انہیں سنسان کرنے کی کوشش کی، اس کے پھولوں کو توڑنے کی کوشش کی، اس بندے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. اور جو شخص مدینے کے باغات کی توہین کرے اس کا یہ حال ہے. جو خانوادہ رسول کی توہین کرے تو اس شخص کا کیا دردناک انجام ہوگا. تو یہ ایک غم ہے، یہ ایسا غم ہے کہ حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے اندر اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہادتوں کو پیش کیا. یہ وہ شہادتیں ہیں کہ اگر ان شہادتوں کو بندہ یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جائیں اور آنکھ کا آنسو رخساروں پہ بیٹھ جائے، اس کے بہنے کی دیر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. شاہ نقشبند بخاری، یہ شاہ نقشبند بخاری اللہ تعالیٰ کے وہ ولی ہیں کہ جن کے بعد اس سلسلے کو نقشبندی سلسلہ کہا جاتا ہے. جو نقشبندی سلسلے کی پہچان ہے حضرت شاہ نقشبند بخاری. آج کا جمعہ المبارک میں اور آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت پہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی غلامی کے اندر قبول فرمائے. ذرا ایک مرتبہ بلند آواز سے ان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میدان کربلا ہے، سالزادگان، شہزادگان یکے بعد دیگر اپنی شہادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. جیسے بند کرتے ہیں جیسے جیسے ساتھیاں کو لگاتے ہیں پیچھے تک سب کو بند کرتے ہیں. یکے بعد دیگر وہ اپنی شہادتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. ان بچوں کی شہادتوں میں سے آخری شہادت جو تھی وہ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی. بچوں کی شہادت میں سے حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارا یہ 6 ماہ کا بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، پانی کی ضرورت ہے، اس کی آنکھیں اندر کی طرف دھنسی جا رہی ہیں، ہمارے ساتھ جو دشمنی ہے سمجھ آتا ہے آپ اس بچے کو لے کے جائیں، کیا پتا کوئی ترس کرے اور اس بچے کو ایک بوند پانی دے دے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے شہربانو تم کس سے پانی کی امید رکھتی ہو؟
انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ بچے کی پیاس کو دیکھ کے اور بچے کی کیفیت کو دیکھ کے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری ممتا کی قدر کرتے ہوئے اس بچے کو لے جاتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وہ جیسا اللہ چاہے جو اللہ کی رضا ہوگی وہی ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار گرمی کی سخت لو کی وجہ سے آپ نے یوں بچے کو اٹھایا، اپنے بغل میں رکھا اور اوپر ایک کپڑا دیا۔ اس عالم کے اندر جب آپ خیمے سے باہر آئے اور ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے ندا کی، جب یزیدی لشکر نے آپ کی طرف دیکھا تو عرب کے اندر یہ روایت تھا جب دو قبائل کے اندر دشمنی یا لڑائی جھگڑا ہوتا تو صلح کے لیے ایک گروہ دوسرے کو راضی کرنے کے لیے قرآن لاتا تھا، وہ قرآن کو ساتھ لاتا تھا۔ قرآن علامت ہوتی تھی کہ یہ بندہ لڑائی جھگڑا کرنے نہیں، بحث کرنے نہیں، یہ اصلاح کرنے آیا، صلح کا پیغام لے کے آیا، امن کے لیے آیا، یہ اس چیز کی علامت ہوتی تھی۔ جب انہوں نے کہ ٹیلے پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو سینے سے لگایا اور اوپر کپڑا ہے تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ یہ ڈر گئے، سب شہید ہو گئے، تو اب اپنی جان کی باری آئی ہے، تو معاذ اللہ ڈر گئے اور صلح کے لیے قرآن لے کے آئے۔ لیکن اہل بیت اور اہل بیت کا خاندان، وہ بچے، وہ سارے قرآن تو نہ تھے لیکن قرآن کی تفسیر ضرور تھے، جن کی ایک مجسمہ اور صورت اگر دیکھیں قرآن پاک کے اندر تو وہ آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ماہ محرم الحرام آتا ہے تو یہ دو آیتیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ایک وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ دو آیتیں بڑی گونج جو ہر بچے کی زبان پہ ہوتی ہے یہ دو آیتیں، اور اگر میں کسی بزرگوں سے پوچھوں تو وہ کہتے ہیں کہ اور کچھ پتا ہو نہ پتا ہو یہ دو آیتوں کو ہم ضرور جانتے ہیں، کیوں؟ ان کی نسبت شہداء کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کے ذکر کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور شہداء کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کیا اور کہا کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے بچے میں تیرے لیے بھی پانی نہیں مانگوں گا، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اپنی ضرورت کا اظہار کرو۔ تاریخ کے صفحات کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے یوں بچے کو یزیدی لشکر کی طرف کیا تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرا۔ شیر کے عربی کے اندر کئی نام ہیں، اسد شیر کو کہتے ہیں، عباس شیر کو کہتے ہیں، حمزہ شیر کو کہتے ہیں، لیکن ہر نام کا الگ الگ مطلب ہے۔ سویا ہوا شیر کچھ اور کہلاتا ہے، حملہ کر رہا ہے تو عباس کہلاتا ہے، حملہ کر چکا ہے تو حمزہ کہلاتا ہے۔ ہر شیر کے الگ الگ نام ہیں، کیفیت بدلتی ہے تو شیر کا نام بدلتا ہے۔ اس کیفیت کو، اس انداز کو عباس کہا جاتا تھا۔ جب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو باہر نکال کے ہونٹوں پہ پھیرا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کے مسکرا پڑے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی علی کا گھر ہے کہ وہ گھر جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سستیاں چھاڑ دو، آج کے دن آستے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آج کا دن وہ دن ہے کہ اگر بوڑھے ہیں تو وہ حسین کی سنت کو عمل کرتے ہوئے نعرے لگائیں، جوان ہیں تو علی اکبر کی سنت پہ عمل کریں، بچے ہیں تو علی اصغر کی سنت پہ عمل کریں۔ ذرا ہوش کے اندر جذبے کو اپنا اظہار کرتے ہوئے یوں بیٹھیں اور اس منظر کو سامنے رکھیں کہ جب امام حسین کے ساتھ یہ 72 ساتھی لاکھوں کو للکار رہے تھے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ذرا اپنے جذبات کو جان کے رکھیں۔ جب یہ زبان پھیلی تو حضرت امام حسین مسکرا پڑے کہ میرے بچے نے پانی نہیں مانگا۔ وہ اس کیفیت کو سمجھ رہا ہے، وہ اس امتحان کو سمجھ رہا ہے۔ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، پورے 10 ایام کا مطالعہ کریں، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین، حضرت شہربانو، حضرت زینب یا خیمے میں رہنے والی عورتوں نے زمین پہ نہیں لٹایا،
یا کسی کی گود کے اندر ہے یا کسی جھولے کے اندر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شہزادے علی اصغر کو زمین پہ لٹانے کی وجہ یہ تھی کہ ایک وہ بچہ تھا جسے زمین پہ لٹایا گیا تھا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس اسماعیل نے ایڑیوں کو زمین پہ رگڑا اور پیاس کی شدت تھی تو ماں پانی کو تلاش کر رہی تھی تو زمین سے چشمہ نکل آیا۔ اس امتحان کو سامنے رکھتے ہوئے پورے کربلا کے میدان میں بچے کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا کہیں ایک اور چشمہ میدان کربلا سے نہ پھوٹ پڑے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عمر ابن سعد نے حرملہ نامی شخص کو کہا کہ نشانہ باندھو اور اسے یہیں پہ قتل کر دو۔ دو منہ والا تیر حرملہ نے نشانہ باندھا اور اس کے ہاتھوں سے تیر گر گیا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ بتا وجہ کیا ہے، بڑا غضب کا تیر باز تھا وہ، تجھے ہوا کیا؟ کہا کہ میں نے جب تیر کا نشانہ باندھا ہے تو نشانہ سیدھا علی اصغر کے میں نے گلے پہ رکھا ہے، لیکن پیچھے میری نظر خیمے میں پڑی ہے، خیمے کے اندر ایک سوراخ ہے، وہاں سے ایک عورت جھانک رہی ہے، وہ ایک نظر اس کی تیر پہ ہے اور دوسری نظر علی اصغر پہ ہے۔ وہ اسی کشمکش میں کہ یہ تیر میرے علی اصغر کو لگے گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ علی اصغر کی ماں ہے، مجھے اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو جن کی یاد تجھے ستا دیا تجھ سمیت تیرے پورے خاندان کو قتل کر دوں گا۔ اس بات پہ حرملہ نے تیر لگایا اور وہ تیر چلا تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے سے گزرتا ہوا امام حسین کے بازو کو چیر کے پیچھے چلا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ خون کا فوارہ نکلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوارے کو، اس خون کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کے یوں آسمان کی طرف اچھالا اور اچھال کے کہا کہ کل قیامت والے دن اے آسمان تو گواہ رہنا ان تمام لفظوں کی شہادت کا۔ اور دوسری روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے اس خون کو اوپر اچھالا، جو خون ہاتھ پہ تھا اس نے اپنی داڑھی پہ، اپنے چہرے پہ حضرت امام حسین نے مسل کیا، مر دیا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ کل قیامت والے دن میں حسین اسی حالت میں میدان محشر میں آؤں گا اور تیرے فرائض کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا حساب دیا جائے گا میں تیری بارگاہ میں دعا کروں گا کہ کربلا والوں کا حساب دیا جائے، ان کے ساتھ جو بیتی ہے، جو ہوا ہے وہ کیا جائے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس جا رہی تھی تو ان کے الفاظ سے شاعر نے انہی الفاظوں کا ترجمہ کیے شعر کے اندر کہ میں نانے کو دکھڑے سناواں کی جا کے، میں جانے کو کھائی کے ہلاواں کی جا کے، میں آکھاں کہ نانا میرا حال دیکھو جو کیتی ہے امت ساڑھے نال ویکھو، کہ امت تو تیری تھی، کلمہ تو تیرا ہی پڑھتے تھے، لیکن اہل بیت بھی تو تیری تھی، اولاد بھی تو تیری تھی، وہ بیٹے بھی تو تیرے تھے جن کی زبانوں کو تو نے چوسا ہے، جن کے گلوں کے تو نے بوسے دی ہیں، جن کے لیے جنت سے سوٹ آتے تھے، جن کی خدا قسمیں اٹھاتا تھا، جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے امت کا ایمان کہا ہے، انہی نواسوں کو، انہی شہزادوں کو تیری امت نے شہید کر دیا۔ امام زین العابدین جب مدینے سے چلے تھے امام حسین کے ساتھ تو اس وقت ان کے سر کے بال سیاہ تھے، کالے تھے، لیکن جب واپس آئے تو حضرت ام سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کے ساتھ جب آپ کو پایا تو ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تو انہوں نے پردہ کر دیا۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ ماں جی کس کا پردہ کر رہی ہیں اور کس سے پردے کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ بیٹی تیرے ساتھ جو شخص کھڑا ہے اجنبی کھڑا ہے نا اس سے پردہ کر رہی ہے، یہ بوڑھا کون ہے؟ کہا کہ ماں جی یہ کوئی بوڑھا نہیں، یہ زین العابدین وہ جوان ہے جو گیا تھا سر کے بال سیاہ تھے لیکن واپس آیا، درد کا یہ عالم دیکھا ہے، اتنی دکھی داستان اس نے آنکھوں سے دیکھی ہے کہ بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہ ایسا منظر تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں واپس لیا اور لا کے حضرت شہربانو کی جولی میں رکھا اور کہا کہ یہ لے کہ تیرا بیٹا پانی پی کے آ گیا۔ اتنے میں بائی سے آواز آنے لگی، حال من مبارزین، حال من مبارزین، حال من مبارزین، اے حسین کوئی اور ہے تو لاؤ، کوئی اور ہے تو لاؤ۔ اور امام حسین خیمے سے باہر آئے، آگے ندا دی کہ ذرا رکو، اب میں حسین آخری بچاؤ، میں خود آنے والا ہوں۔
آپ اندر کے جا کے خطبہ دیا، بہنوں کو، زوجہ کو، بچیوں کو، سب کو ایک خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، اپنے گریبانوں کو چاک کیا، اپنے آپ کو سرکش کی حالت میں لائے اور ایسے کلمات کہے اس نے اپنی زبان سے جو جاہل کلمات ہیں، لیس منا، تو ہمارے نانا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو آپ نے صبر کی تلقین کی کہ میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پہلوں کے ساتھ ہوا، لیکن تم لوگوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اس حالت میں نہیں آ جانا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پائی جائے، اپنے آپ کو صبر کے اندر رکھنا ہے۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر والا ساتھ نہیں چھوڑنا، نانا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اہل بیت ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ جب تم دیکھو کہ مجھے شہید کر دیا جائے تو صبر کا دامن تھام کے رکھنا، جب دیکھو کہ میری لاش کے اوپر سے گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے تو صبر کا دامن تھام کے رکھنا، جب تم دیکھو کہ تیروں کی بارش میری لاش پہ کی جائے تو تم لوگوں نے صبر کو نہیں چھوڑنا۔ جب جا رہے تھے تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابا جان جاتے جاتے یہ تو بتائیں کہ میں تو ہر رات آپ کے ساتھ ہوتی تھی، میں کس کے ساتھ ہوں گی؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ سکینہ آج کے بعد تم اپنی والدہ کے ساتھ ہوگی۔ تو عرض کیا، ابا جان والدہ کے ساتھ تو جگہ علی اصغر کی میرے بھائی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹی یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے جہاں پہ قانون بدل چکے ہیں، آج کے بعد تم اپنی والدہ کے ساتھ سویا کرو گی، قانون بدل چکا کیونکہ علی اصغر شہید ہو چکا ہے اور آج کے بعد علی اصغر میرے پاس سویا کرے گا۔ یہ کربلا ہے، یہ مدینہ نہیں رہا۔ اور یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سکوت اختیار کرنا چاہیے، سکوت اس بات پہ اختیار کرو جسے مشاجرات کہا جاتا ہے۔ یہ میدان کربلا ہے، یہ مشاجرات نہیں ہے، صحابہ کی آپس میں جنگ یا آپس میں بحث مباحثہ نہیں ہے۔ ایک طرف یزید پلیت ہے اور دوسری طرف پاک امام حسین جو جنت کے سرداروں کے سردار ہیں، ان دونوں کا آپس میں مقابلہ، ان کی تقریر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ گواہی دو، بیان تو کوئی ثبوت ہو کہ یزید نے یہ ظلم کیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کربلا کے میدان کے اندر جا کے خطبہ یہ پڑھا ہے کہ جس نے ظالم حکمران کا دوڑ پایا اور اس کے ساتھ لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس حکمران کے ساتھ اس بندے کو غرق کر دے گا، لیکن جس نے ایسے حکمران کا دور پایا وہ اسے چاہیے اگر استطاعت رکھتا ہے تو ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکے، نہیں استطاعت رکھتا تو زبان کے ساتھ برائی کو روکے، اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو دل کے اندر اس برے کو برا کہے۔ اگر وہ ظالم نہیں تھا تو امام حسین نے یہ حدیث کیوں پڑھی ہے؟ اگر وہ ظالم نہیں تھا، اس کا قصور نہیں تھا، اگر وہ شخص پاک تھا تو پورے دربار یزید کے اندر گونجنے والا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ، ہر خطبے کے ہر لفظ میں، ہر جملے میں کہا، اے یزید تو نے فلاں کو شہید کیا، اے یزید اول محمد کو تو نے شہید کیا، اے یزید حسین کو تو نے شہید کیا۔ یہ سارا خطبہ حضرت زینب کا ہے۔ ایک لفظ بتاؤ کہ یزید نے کہا کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس کا اس چیز کا اقرار کرنا کہ میں نے کیا اور بعد میں صلح کی دعوت دینا، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ سب کچھ کرنے کے پیچھے ہاتھ وہ یزید کا۔ ہم دو کام کبھی نہیں کریں گے، ایک یہ کام کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی ہے، دوستی کی ہے، ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم ان کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ یہ بھی نبی کا صحابی اور وہ بھی نبی کا صحابی، یہ بھی جنتی ہے اور وہ بھی جنتی ہے، اور جس یزید کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی ہے ہم اس کے ساتھ صلح نہیں کریں گے۔ اہل بیت کا دامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خلفاء کا عمل میرا عمل، میرے خلفاء کا عمل میری سنت ہے، میرے بعد دو چیزوں کو نہیں چھوڑنا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم، تین چیزوں کو نہ چھوڑنا، حب نبیکم، نبی کی محبت کو نہ چھوڑنا، وحب اہل بیت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو نہ چھوڑنا، وحب تلاوت القرآن، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑنا۔ اور ہم نے اہل بیت کو دیکھنا ہے کہ اہل بیت کس طرف ہے، اہل بیت جس طرف ہے ہم اسی طرف ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر آئے، آپ نے خطبہ پڑھا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی مجھ حسین کا مدد کرنے والا جو آئے اور میری مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مددگار جو آئے مجھ اکیلے تنہا حسین کی مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے والا؟ یہ خطبہ پڑھنے کی دیر تھی، تاریخ کہتی ہے کہ پورے کربلا کے میدان کے ذرے بھی چوپر میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے بارگاہ میں پہلے زعفر نامی جن آیا اور آگے کہنے لگا کہ میرا نام زعفر ہے، تو کہاں سے آیا ہوں، حکم کیجئے کس لیے بلایا ہے؟ امام حسین نے کہا میں نے آپ کو تو نہیں بلایا، کہا کہ آپ کا مطلق حکم تھا کہ کوئی آئے اور مدد کرے، کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کی کہ اے امام حسین، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنات کی سرداری عطا کی ہے، اگر آپ مجھے حکم دیتے ہیں تو میں اتنی قوت رکھتا ہوں کہ نہر فرات کا رخ میدان کربلا کی طرف کھول دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بتاؤ تو صحیح، تعارف کراؤ، تم ہو کون؟ کہا کہ میں کافر تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مسلمان ہوا، انہوں نے مسلمانوں کی سربراہی عطا کی ہے اور مجھے یہ نعمت عطا کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے زعفر، میرے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد تیرے اندر اتنی قوت آ گئی ہے کہ تو نہر فرات کا رخ میدان کربلا کی طرف موڑ سکتا ہے، تو بتاؤ اس حسین کے بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی کہ جس کے بازوؤں کے اندر شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو نے تو صرف ہاتھ دی ہے، صحبت میں بیٹھا ہے، لیکن میں شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ دو مار کے کبھی نہ بھولے گا زمانہ، دو مار کے کبھی نہ بھولے گا زمانہ، ایک حیدر کرار کا خیبر میں آنا، دوسرا شبیر کا نیزے پہ قرآن سنانا، ایک باپ کا قصہ ہے تو دوسرا بیٹے کا فسانہ۔ یہ دو چیزیں نہ خیبر کے میدان کو بولا جا سکتا ہے، نہ کربلا کے میدان کو بولا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار کو نکالا، خطبہ پڑھ رہے تھے، عمر ابن سعد نے کہا کہ حسین خطبوں کو بس کرو، مجھے لگ رہا ہے کہ ڈر گئے ہو اور صلح کرنا چاہتے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر ابن سعد، اور یہ عمر ابن سعد ہے کون؟ یہ اتنا بدبخت آدمی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے حضرت سعد، اور حضرت سعد نبی کے ایسے صحابی ہیں کہ ہر صحابی نے کہا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ لیکن عہد کے اندر رسول اللہ نے 70 تیر پکڑائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ہر تیر پہ کہا کہ فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تجھ سے مجھے محمد کے ماں باپ قربان ہو۔ اس پائے کے صحابی کا بیٹا یہ عمر ابن سعد کیسے کرتوتے کر رہا تھا؟ کہا کہ حسین ڈر گئے ہو، آپ نے فرمایا کہ عمر ابن سعد کیا تم بدر کو بھول گئے، احد کو بھول گئے، خندق کو بھول گئے، خیبر کو بھول گئے؟ وہ میرا باپ تھا، وہ شیر خدا تھا جو ان فتوحات کو، ان میدانوں کو فتح کیا کرتا تھا۔ آج کربلا کے اندر اسی شیر خدا کا بیٹا کھڑا ہے۔ الموت لنا عادت، اور یہ سوچ لے کہ یاد رکھ کہ موت مجھ حسین کی عادت ہے، وشہادت لنا کرامت، اور جو شہادت ہے وہ مجھ حسین کی کرامت ہے۔ اس چیز سے مجھے ڈرا رہے، موت سے۔ آپ نے اپنی تلوار کو باہر نکالا۔ حضرت چھوٹے شریف کے شہزادے کہتے ہیں کہ یہ وہ منظر تھا کہ تنہا حسین کے ہاتھ میں تنہا تلوار نہ تھی، بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کے ستارے امام حسین کی تلوار میں سما گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے اور فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرعون دریائے نیل کے اندر غرق کیا جا رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میدان کربلا کے اندر ابو بکر کی صداقت چھا گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کی عدالت میدان کربلا میں لگ چکی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا عثمان غنی کے سیادت کے جلوے میدان کربلا میں ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حسین کے ہاتھ شیر خدا کے ہاتھ بن گئے ہیں، اور حسین کے جسم میں فاطمہ الزہرا کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مدینے میں گنبد خضرا کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے اور رسول اللہ نزل رحمت فرما رہے ہیں۔
دجانہ نے بدر کے اندر سر کے اوپر سرخ پٹی کو باندھ لیا ہے اور ذوالفقار کو لے کے دوڑ پڑے ہیں. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خالد بن ولید کا لشکر میدان کربلا کے اندر داخل ہو رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر آ چکے ہیں. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے میدان کربلا کے اندر اپنی زرہ کو باندھ لیا. یہ وہ حسین جو تنہا چلا اور تنہا تلوار لے کر چلا. یہ آمد اس قدر خطرناک تھی کہ یزیدی فوج کوفہ کی گلیوں کے اندر بھاگنے پہ مجبور ہو گئی اور ہر شخص کہہ رہا تھا یہ کیسا شخص ہے جس نے آتے ہی 18,000 سے زائد لوگوں کو اپنے آگے بگا دیا اور 1,700 سے زیادہ یزیدیوں کو وصف جہنم کر دیا. وہ بھی چند منٹوں کے اندر. یہ کون ہے؟ ہر کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جس گھوڑے کی ادا دیکھو اور ہاتھوں کی وفا دیکھو اور نظروں کی حیا دیکھو, پیشانی میں نور دیکھو, تلوار کی چمک دیکھو, تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حسین نہیں حیدر کرار آیا ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ خالد بن ولید آیا ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ آئے ہیں. یوں معلوم ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے سے گھوڑے پہ سوار ہو گئے ہیں اور میدان کربلا کی طرف آ رہے ہیں. ہر دیکھنے والا کہہ رہا تھا یا جان بچاؤ یا پھر بھاگو. یہ کون سا سوار ہے؟ یہ کون ذی وقار ہے؟ یہ کون شخص سوار ہے؟ یہ کون ذی وقار ہے؟ لباس ہے پھٹا ہوا, غبار سے اٹا ہوا, تمام جسم نازنی شدا ہوا کٹا ہوا, پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ کون شخص سوار ہے؟ یہ کون ذی وقار ہے؟ تلواروں کی چمک کو دیکھ کر, بازوں کی قوت کو دیکھ کر, آنکھوں کے جلال کو دیکھ کر, چہرے کی جمال کو دیکھ کر تمام پکار کے بول اٹھے یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. وہ تلوار جو یزیدیوں کو کاٹتی چلی جا رہی تھی, جسے کوئی روک نہ سکتا تھا, وہ آخرکار تلوار رک گئی. کس وجہ سے رکی؟ کہ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا. عصر کی نماز کے لیے آپ گھوڑے کے امام موسیٰ کاظم لکھتے ہیں گھوڑے کی زین سے فرش زمین تک اترنے میں 9 منٹ لگے. کتنا منٹ؟ 5 سیکنڈ لگتے بندہ گھوڑے سے اترتا ہے. 9 منٹ لگے. کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم لکھتے ہیں وہ اس انداز میں اترے کہ جب گھوڑے سے اتر رہے تھے تو یزیدیوں نے نیزے بچھا دیے, تلواریں بچھا دیے. پھر 2 گروہ بنے. آپ کی لاش مبارک کو یہ تلوار والے اٹھا کے دوسری طرف پھینکتے, وہ گرنے سے پہلے نیزے رکھ دیے جاتے. ان تلواروں کے اوپر آپ گرتے, وہ کھاتے اور ان تلواروں پہ پھینکتے. امام موسیٰ کاظم لکھتے ہیں ایک روایت کے مطابق 129 زخم, ایک کے مطابق 200 زخم. اور امام موسیٰ کاظم نے لکھا کہ جتنے قرآن کے حروف ہیں امام حسین کے جسم پر اتنے زخم آئے. 9 منٹ تک نہ گھوڑے کے زین پہ تھا امام, نہ فرش زمین پہ تھا امام, اور پھر بھی حالت سیدھے میں, حالت قیام میں آیا اور سیدھے میں گیا. اس حال میں دوبارہ شمر بولا کہ حسین مرنے کی باری آئی تو نماز شروع کر دی. تو آپ نے کہا کہ ہے شیبہ یہ مشہور ہمارا, سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا. مرتے ہیں تو عبادت میں مرتے ہیں. ابو بکر کو دیکھو عبادت کی حالت میں, عمر کو دیکھو عبادت کی حالت میں, عثمان کو دیکھو قرآن کی تلاوت کی حالت میں, علی کو دیکھو فجر کی نماز میں. ہے شیبہ یہ مشہور ہمارا, سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا. اس وقت حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم صبرا علی بلائک ورضا بقضائک وتسلیما بامرک یا غیاث المستغیثین. اے اللہ میں تیری بلاؤں پر میں راضی ہو گیا, تیری قضا پر میں راضی ہو گیا, تیرے حکم کو میں نے تسلیم کر لیا, میں تجھ سے راضی ہوں. میرا خاندان اٹھ گیا, میں شہید ہو گیا, سب کچھ مل گیا, میں تجھ سے راضی. لیکن یا اللہ یہ بتا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں, کیا تو بھی مجھ سے راضی ہوا؟ تو ہاتھ میں غیب سے آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے حسین اگر تو میرے سارے احکامات سے, سارے اعمالات سے تو راضی ہو چکا ہے
تو مجھ سے راضی ہو چکا ہے، میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نام تیرا بھی باقی، نام میرا بھی باقی، نظام تیرا بھی باقی، نظام میرا بھی باقی، پروگرام تیرا بھی باقی، پروگرام میرا بھی باقی، اسلام تیرا بھی باقی، اسلام میرا بھی باقی، دین میرا بھی زندہ، دین تیرا بھی زندہ۔ آج کے بعد میں بھی زندہ، تو بھی زندہ، میں خالق ہو کے زندہ، تو مخلوق ہو کے زندہ۔ موت مجھے بھی نہیں آتی، موت تجھے بھی نہیں آئے گی، میں خدا ہوں، اس لیے موت سے پاک، تو شہید ہو کے موت سے پاک۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تیرے جیسا کسی کوئی شخص، نہ میری جیسی کوئی ذات ہے، تو بھی بے مثال ہوں، میں بھی بے مثال ہے، تو بھی لاجواب ہوں، میں بھی لاجواب ہے، تو بھی با کمال ہوں، میں بھی با کمال۔ وعدہ ہے تجھ سے مسجدیں میرے لیے بنے گی، محفلیں تیرے لیے سجے گی، اذانیں میرے لیے ہوں گی، خطبے تیرے لیے ہوں گے، سجود میرے لیے ہوں گے، درود تیرے لیے ہوں گے۔ جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں پہ تیرا ذکر ہوگا، جہاں پہ میرے عاشق ہوں گے وہاں پہ تیرے عاشق ہوں گے، جہاں پہ میرا نام لیا جائے گا وہاں پہ تیرا نام لیا جائے گا۔ اے حسین، میں خدا ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد جو جو تیرے ہوں گے وہی میرے ہوں گے۔ کائنات نے خالق اور مخلوق کی جب اس محبت کے واقعے اور کیفیت کو دیکھا تو ہر طرف سے آواز آئی، فرش سے آئی، عرش سے آئی، جنت سے آئی، آسمانوں سے آئی، شمال سے آئی، جنوب سے آئی، مشرق سے آئی، مغرب سے آئی، ہر چیز، ہر مخلوق، ہر جاندار، ہر ذلیل عقول، غیر ذلیل عقول یہی پکار رہا تھا۔ کیا پکار رہا تھا؟ حسین میرا، حسین تیرا، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا۔ حسین نے گھر شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں عزا نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، مسلمان کا اور ہی رنگ ہوتا۔ حسین اللہ کا سپاہی ہے جس کی ٹھوکر میں بادشاہی، حسین نے وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ سبحان اللہ۔ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ کون حسین؟ جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، لاکھ پہ باری ہوئے جس کے 72 وہ حسین، کٹ گیا لیکن نہ کی پھانسی کی بیعت وہ حسین، وہ کہ خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ یہ حسین جسے موت نہ ڈرا سکی، جسے لشکر نہ ڈرا سکے، یہ وہ حسین تھا جس کو فکر کی صرف اللہ رب العزت کی رضا کی فکر کی۔ اسی وجہ سے وہ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، وہ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں تھا کوثر، وہ پیاسا ایسا، وہ چاہتا تو یہ پانی کیا چیز تھی آپ ایک کوثر پیتا، جس کے قدموں میں تھا کوثر، وہ پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جومے محمد عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی دیر بعد میں زور لایا تو گلا میرا بیٹھ گیا، سبحان اللہ۔ جب بھی کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت محترم، آج کا دن یہ 9 محرم کا دن جسے شہادت کے دن سے یاد رکھا جاتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جذبات کا اظہار کریں اور اس طرح اس منظر کو سامنے رکھیں کہ جب علی اکبر یزیدی لشکر کے سامنے ڈٹا ہوا تھا، جب عباس بازو کٹ گئے تھے، تکلیف تھی جسم میں لیکن پھر بھی ڈٹا کھڑا تھا، جب دونوں محمد چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں شہید کیا جا رہا تھا یہ سوچ رہے تھے کہ اپنی جانوں کے بیچ مانگیں گے، لیکن وہ دیدار الہی میں مگن ہو چکے تھے۔ ذرا وہ وقت دیکھو کہ جب قاسم کی شہادت ہو رہی تھی، 4 افراد کو ایک بار میں قتل کیا جا رہا تھا، یہ انہی کے دیوانے بیٹھے ہیں، یہ انہی کے مستانے بیٹھے ہیں، اپنے حاضری کا ثبوت دیں۔ میں چاہتا ہوں کوئی ایک شخص تم میں سے کھڑا ہو کے
حسینیت کے ایسا نعرہ لگائے کہ پتہ چل جائے کہ میدان کربلا کے اندر مسلمانوں نے اس قدر اپنی محبتوں کا اظہار کیا تھا. کوئی ایک شخص کھڑا ہو اور نعرہ لگائے. مسجد میں ایویں لگ جاتے ہیں, محفل میں ایویں لگ جاتے ہیں. ساری محفل یہ ہوتی ہیں سبحان اللہ بھی کہہ کے, نعرے بھی کہہ کے, آنا بھی کہہ کے, جانا بھی کہہ کے. کوئی ایک بندہ کھڑا ہے تو نعرہ لائے حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, جدیدیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, جدیدیت زندہ باد. سارے تھکے آئے ان نہیں نعرہ ماریں گے, کچھ بولیں گے, گلا بٹھائیں گے تو میں جان چکوں گی. نعرہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اس نعرے کی پہچان یہ ہے کہ خالد بن ولید نے مسیلمہ کذاب کے سامنے یہ نعرہ لگایا اور اس انداز میں لگایا کہ نعرہ لگانے والا خالد بن ولید تھا اور جواب دینے والے باقی صحابہ تھے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد, 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 یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. اے حسین ابن علی تم پر سلام, 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 اے حسین ابن علی تم پر سلام. تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے نالش آل نبی تم پر سلام, تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. زندگی ہی زندگی تیری حیات, اے حیات اندر حیات اندر حیات. لالا کو لالا بدن لالا چمن, تو نے دو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ. تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ, فخر سے دل کا دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. اور ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید امیر المومنین ہے, ہم کہتے ہیں حسین امیر المومنین ہے. میرے ابو بیان علیہ الرحمہ کہتے تھے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, کتابوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, محفلوں کو سجانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انہیں کہنے دو, تم زور سے بولا کرو حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. دعا کر دیا کرو یا اللہ ہے وہ بھی امیر المومنین کہنے والا, میں بھی امیر المومنین کہنے والا. وہ یزید کو کہتا ہے, میں حسین کو کہتا ہوں. کل قیامت والے دن اسے اس کے امیر کے ساتھ رکھنا, مجھے میرے امیر کے ساتھ رکھنا. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. عام اللہ کے ولی کا ذکر ہو, بندے کے دل کے اندر رحمت کو ڈال دیا جاتا ہے. جہاں پہ اللہ کے اس ولی کا ذکر ہو اور اس صحابی کا ذکر ہو جسے امام حسین اور جنت کا سردار کہتے ہیں, تو سوچو کتنی رحمتیں تیرے میرے دل میں آ رہی ہے. حسینیت زندہ باد.